حافظ جی جادو کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو خود ایک ایسی مخفی حقیقت ہے، مخفی سے مطلب چھپی ہوئی ظاہراً نظر نہیں آتی جی، کہ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو دوسروں پر ڈال کے اس کو کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک، جادو کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ہمیں اس بات پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا ہے، جادو ہے۔ اس کی علامات ہیں، علامات سے یا کچھ علوم ہیں، ان علوم کے ذریعے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کیسے مثلا علامات کیا ہیں جادو کی؟ جادو بنیادی طور پر آپ کے دماغ پہ اثر کرتا ہے، جسم پہ نہیں، جسم کے دوسرے حصوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، جسم پہ نہیں کرتا، نظر بد اثر ہوتی ہے۔ جادو جب نہیں آپ کرتا تشخیص کرتے ہیں جی، تو جادو جو ہے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوں گے وہ جادو کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ نہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذہنی اگر تاثر، اگر آپ کا سر مسلسل درد ہے، ہاں اس میں پین ہے اور آپ ادویات بھی لے رہے ہیں، آپ کسی نفسیاتی معالج سے اس کا علاج بھی کروا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ درد مسلسل ہے، سٹریس بہت ساری سٹریس بھی ہو سکتا ہے، لیکن سٹریس بھی اس کی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ سر درد ایک نشانی ہے ایک تشخیص کے لیے کہ سر درد مسلسل ہو رہا ہے تو جادو ہے، اور کیا نشانی ہے مثلا؟ اور اس کے علاوہ جیسے کاروبار کی بندش ہے، اچھا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں انسان کے کاموں میں، مختلف کاموں، کندھوں میں درد، کندھوں میں درد جادو کی علامت وہ سر کے درد کی وجہ سے ہی اس کا کھچاؤ جو ہے، جسم کے اوپر نشان پڑنا، جسم پر نشان پڑنا، دھبے پڑنا، تو اس کا ذہن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس کو تو جسم سے تعلق ہے۔ جیسا اگر جادو ہوا ہو تو جسم پہ نشان پڑ سکتے ہیں؟ جی، وہ جنات کی وجہ سے، جو جادو جنات کی وجہ سے کیا ہوگا وہ پھر اپنے کھروچ جسم کو کھروچیں گے۔ تو بغیر جنات کی بھی جادو کیا جا سکتا ہے؟ شیاطین اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا؟ ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ داؤد بھائی آپ کا کیا خیال ہے، تشخیص کیسے کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے؟ سب سے پہلے تو جادو کی علامات میں پتہ چلتا ہے، مریض کو خود پتہ چلتا ہے، جس طرح سر درد ہونا، سر کے اوپر کھچاؤ ہونا، کندھوں کا سٹریس رہنا، کندھوں کے اوپر کھینچے، گردن پکڑی رہتی ہے بندے کی، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، میدے کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی بندہ سو کے اٹھتا ہے اس کو اپنا جسم وزنی لگتا ہے، جسم کے سو کے اٹھتا ہے تو جسم وزنی لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ رات کو نیند پوری کر رہے ہیں اور صبح آپ کو فریش اٹھنا چاہیے، آپ تھکے ہوئے اٹھ رہے ہیں، آپ کو خواب میں تو داؤد بھائی وٹامن ڈی کی بھی کمی ہو سکتی ہے، نہیں زنک کی کمی ہو سکتی ہے، میگنیشیم کم ہو سکتا ہے، جی کمزوری اپنی جگہ، مگر یہاں پہ ہم جب میں تشخیص جادو کی کیسے ہوگی؟ مطلب یہ تو کنفیوز ہو گیا نا۔ جادو کی تشخیص جو ایک عمل ہے، یا جو اس فیلڈ کا بندہ ہے وہ استخارہ سے بھی کرتا ہے، استخارہ قرآن سے، جی قرآن سے کرتا ہے استخارہ، اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے، اس پہ اثر ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے اوپر قرآن بتائے گا؟ دیکھیں قرآن کی جو استخارہ ہے جس طرح کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح استخارہ آپ اپنی طبیعت کے لیے اور جادو کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک، 2 نفل پڑھ کے بھی آپ رات کو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، ایک پیشنٹ واک ان آتا ہے جی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ مجھ پہ جادو ہے کہ نہیں ہے، ہم چہل کاف پڑھیں گے، میں تو چہل کاف پڑھتا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ چہل کاف پڑھ کے 7 دفعہ میں روحانی طور پہ اس کو چیک کرتا ہوں۔ وہ کیا مطلب روحانی طور پہ چیک کرنے سے کیا مطلب؟ میں اس بندے کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے اس کے اوپر اگر کسی نے کیا ہوتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، میرے سامنے وہ بندہ نظر آ جاتا ہے، یا کھلی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، آنکھیں بند ہوں یا کھلی آنکھیں، نظر آ جاتا ہے، بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو۔ نہیں، اللہ کا دیدار تو قیامت کے روز ہونا ہے، جب اللہ چاہے تو، بات یہی ہے نا، اللہ چاہے تو اللہ جس کو مرضی، جس طرح یہ تو ایک غائبی نظام ہے، روحانی نظام ہے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے کام ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جادو کی تشخیص کی، تو جادو کی تشخیص میں حزب البحر پڑھی جاتی ہے، ناد علی پڑھا جاتا ہے، چہل کاف کا عمل، اور یہاں پہ سورہ مزمل کا جو بندہ جس چیز کا عامل ہے، یہ تو عامل پڑھتا ہے نا جی، تو اس کو کیا سمٹم نظر آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ جادو ہے، اس شخص پہ جادو ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ جو سمٹمز نظر آتے ہیں اس میں اس کو تعویذات نظر آ جاتے ہیں، اس بندے کے اوپر کیے ہوئے، اس کے اوپر کیے ہوئے پتلے نظر آ جاتے ہیں، اگر وہ نظر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے تو وہ یہ کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، میڈیٹیشن میں نہیں، بند کر کے پڑھائی کی جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھائی کی جاتی ہے، اس بندے کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک، اس بندے کو دیکھ کے پڑھائی کی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد اس کی جو مسائل ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہے کہ ہم نے پڑھائی کی اور ہم نے کہا کہ جی آپ کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، حالانکہ مریض نے اس ٹانگ کا نہیں بتایا، تو بعض میں وہ کہتا ہے کہ مجھے چلنے میں مشکل آتی ہے، بعض کا تو اسی کلام کو پڑھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ٹھیک نہیں ہے، ہارٹ میں پرابلم ہے، آپ کو سوئیاں چبھتی ہیں،
حالانکہ وہ سوئیاں اس لیے چبھتی ہیں کہ جس عامل نے یا جادوگر نے جو عمل کیا ہوتا ہے اس نے وہ سوئی پڑھ کے اس دل والی جگہ پہ چبھوئی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو پڑھائی کرتے ہیں تو ہمیں اس بندے کے اوپر جو عمل کیا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ بندہ نہیں ہم دیکھتے. ٹھیک ہو گیا. اس بندے کے اوپر جو عمل کیا گیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کا پتلا بنایا ہوتا ہے، وہ کسی قبرستان میں دفنایا ہوتا ہے، اس پتلے کی ہم جب کیفیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے اوپر خون بھی جو الو کا خون یا جانوروں کا خون لوگ لگاتے ہیں